بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے۔ وہی اکیلا ہے اور اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اس کی عبادت میں۔ بھائیو، اس رب العالمین کی عبادت میں جو بندے بھی کسی کو بھی شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون ہے، کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ دوسری جگہ آپ نے خود فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تم کو کبیرہ گناہ کے بارے میں، جو سب سے بڑا گناہ ہے، کبیروں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، قال اشراک باللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ کے ساتھ بندے کو شریک کرے، جو بندے شرک کرتے ہیں، وہ ان الشرک، یہ شرک جو ہے سب سے عظیم گناہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اگر تو زمین آسمان بھر کے گناہ لے کر آ جائے، بہت گناہ کیے ہیں، زمین آسمان بھر کے تو گناہ لے کر آئے لیکن میرے ساتھ تو نے شرک نہیں کیا، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا، صرف مجھے ہی پکارتا رہا، مجھے سجدہ کرتا رہا، تو لأتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے جتنے تیرے گناہ ہیں اتنے ہی نیکیاں لے کر تجھ سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور توحید بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ توحید ہو تو رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، یا اس کی مرضی، اس کی مشیت پر ہے، اگر چاہیں گے تو عذاب کریں گے، پھر ایک دن ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ اگر جہنم میں ہوگا تب بھی جلے گا، اس کے بعد بھی نکال دیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن بھائیو، اگر شرک ہے، بندہ اس غلط عقیدے کے ساتھ کہ ولی، پیر، فقیر وغیرہ بھی یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں، یہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ان سے بھی مدد دور سے مانگی جا سکتی ہے، ان کو پکارتے بھی ہیں، قبروں پہ بھی جا کے پکارتے ہیں، اس کے علاوہ دوروں سے اپنے پیروں کو، فقیروں کو یا فلان اغثنی ادرکنی کہتے ہیں۔ بھائیو، ایسے کرتے ہوئے جو مر جائے، جو بھی کوئی بھی ہو، اگر وہ مر گیا اور توبہ نہیں کی، شرک سے تائب نہیں ہوا، اور اسی حالت میں اگر مر گیا میرے پیارے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے، چاہے وہ اس طرح مرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کہیں کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ زمر میں، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جب کچھ لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی ہمارے خداؤں کو پوجئے، ہم بھی آپ کے اللہ کو پوجیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اور کہا کہ ان کو یہ اعلان سنا دیجئے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد
فاعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ قل کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی، اے کافرو، اے مشرکو، تم مجھ کو کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکاروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، ایسی دعوت دینے والے، ایسے کام کرنے والوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل، نبی کی زبان سے۔ حالانکہ آپ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مشرکوں کو کہہ دیجئے جاہل، ایھا الجاہلون۔ کیوں؟ بات یہ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیارے پیغمبر آپ پر وحی نازل کی گئی، اور آپ سے پہلے بھی نبیوں پر۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وحی نبیوں پر آتی ہے، عام لوگوں پر نہیں آتی۔ ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی، سب پر وحی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیارے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اگر تم نے شرک کیا، تم نے بھی شرک کیا، تم بہت برگزیدہ ہو، بہت اونچا مقام ہے تم لوگوں کا، تم نبی ہو، رسول ہو، لیکن اگر تم نے بھی میرے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے اعمال بھی بیکار چلے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نون ثقیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک تاکید کے لیے ہے کہ تم ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یقیناً تم لوگ۔ اے پیارے پیغمبر آپ بھی، اللہ کہہ رہا ہے آپ تو شرک کو مٹانے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم کو سمجھا رہا ہے، لیکن بالفرض محال اگر آپ بھی ایسا کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقیدہ صحیح کرنے کی، عقیدے میں ذرہ برابر بھی بھائیو جھول اور کمی نہیں آنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ الہ ہے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، کوئی بھی نہیں۔ سارے اختیارات، بچہ دینا، بیٹا دینا، اللہ اکبر، عزت دینا، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جن کے لوگ پوچھتے ہیں، بہت پوچھ رہے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عراق میں، سوریہ میں، اب جا کے دیکھیں شرک نعوذ باللہ پھیلا ہوا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جن کو پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں فرماتے ہیں۔ ایک آیت سناتا ہوں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ رات بنا دے، رات ہے ختم نہیں ہو رہی۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ یأتیکم بضیاء، کی صبح کی روشنی کو لے کر آ جائے، دن لے کر آ جائے، سورج طلوع کر دے۔ کوئی ہے بھائیوں؟ کوئی پیر فقیر،
کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں پوچھتے پھر؟ اسی سورج کے بارے میں، اسی روشنی کے بارے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے بادشاہ کو کہا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر فأت بها من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر. کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی جگہ چینج کر سکتا ہے، نہ اس کا ٹائم بدل سکتا ہے کوئی بھی. سارے نبی ولی پیر فقیر سب اس کے آگے عاجز لاچار محتاج بے بس بے کس ہیں. خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہ میں تیرا غلام، تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پیارے بھائیو، میں آپ کے سامنے علامات قیامت سے متعلق جو گفتگو کر رہا تھا، وہ گفتگو ابن سیاد جو صاحب کے نام سے ہے وہاں تک پہنچی، اور میں نے کہا تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا اللہ نے چاہا تو، جس میں اس کے ساتھ ابو سعید خدری اور ابن سیاد کا مکالمہ ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. دونوں گفتگو کرتے ہیں. قال علی ابن سعید، مجھ سے ابن سیاد نے کہا کہ فأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے کہنے لگا، مجھ سے کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے میں جو اس کو برا کہہ رہا تھا، اور ہم صحابہ کرام ہمیں پھر شرمندگی ہوئی. یہ تو بیچارہ بالکل سیدھا سیدھا آدمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں کہیں کہ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور اندر سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی ہے. اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں، انا لست بدجال. لیکن اے اللہ کے رسول کے صحابہ، پتہ نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے، کیا سوچتے رہتے میرے بارے میں؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں کہ دجال یہودی ہوگا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا؟ آپ نے سنی حدیث ہے، دجال یہودی ہوگا. اور کہنے لگا وانا مسلم، میں تو مسلمان ہوں. میں مسلمان کیوں؟ اسلم، مسلمان ہو گیا تھا وہ. پھر اس نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، دجال کے بچے نہیں ہوں گے؟ لا یولد له الدجال قال النبی ولی عیال. میرے بچے ہیں، میرے تو بچے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں مجھے کیا سمجھتے ہو. پھر آپ نے میرے بارے میں فرمایا کہ دجال مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، دجال لا يدخل مکہ ولا المدینہ. کہنے لگا میں نے تو حج بھی کیا ہے، میں نے تو حج بھی کیا ہے، میں مکے میں بھی داخل ہوا ہوں. یہ ابن سیاد کہہ رہا ہے. میں تو، تم لوگ کیوں نہیں نبی کی حدیث سامنے رکھو. آپ نے فرمایا کہ وہ دجال مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں مکے میں داخل ہوا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے. اور پھر وہ مدینے میں تو پیدا ہوا تھا اور وہیں بڑھا، وہیں رہتا تھا. یہ باتیں ایسی کرتا رہا کہ قریب تھا کہ میں اس پر یقین کر لوں، قریب تھا اس کی باتوں، جیسے کہتے ہیں چکنی چکنی باتیں سن کر اس کی بات پر مجھے یقین آنے لگ گیا. لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اللہ کی قسم
قال واللہ انی اعلم این ہوا این الدجال. ابھی باتیں کر رہا تھا میں یہ وہ، اور ابھی کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے دجال اس وقت کہاں پر ہے. کوئی تعلق ہے اس کا؟ پھر ابھی دجال کہاں پر ہے میں جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں. لوگوں نے پھر ابن سیاد سے پوچھا هل ترضى ان تكون دجال، تجھے پسند ہے کہ تو دجال ہو؟ تجھے پسند ہے، یہ بات پسند ہے؟ تو کہنے لگا اگر بنا دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں، میں ناپسند نہیں کروں گا، اگر مجھے دجال بنا دیا جائے تو بن جاؤں گا. اس کو مسلم شریف نے بیان کیا ہے. بھائیوں آئیے علماء کے کچھ قول اقوال اس بارے میں پیش کرتا ہوں. دجال، ابن سیاد کیا دجال تھا کیا نہیں؟ نصوص کتاب و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، بلکہ دجال کوئی دوسرا شخص ہے جس کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا. جیسا کہ سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شروع میں نے سنائی تھی. شروع میں تمیم الداری جو سمندر پہ سفر کرتے ہوئے بھٹک گئے تھے اور وہاں سے جساسا ملا ان کو، پھر اس کے بعد چلے گئے وہاں جا کے دجال سے ملاقات کی. تمیم الداری نے پھر رسول اللہ کو آ کے بتایا، میں نے آپ کے بیان کیا تھا سارا قصہ، بخاری کی روایت ہے. تو وہاں انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی. جبکہ ابن سیاد اس وقت مدینے میں موجود تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ دجال تو وہ تھا جو ویران جزیرے میں تھا. دجال کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ بے اولاد ہوگا، جبکہ ابن سیاد کی اولاد تھی. دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ ابن سیاد پیدا ہی مدینے میں ہوا، اور اس کا مکہ میں داخلہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ داخل ہوا تھا. یہ داخل ہوا تھا، یہ بھی صحیح روایت میں ہے. اور اس کے علاوہ دجال کے خروج کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ ابن سیاد کی آمد سے پہلے موجود نہ تھیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کے اعلان کے بعد، قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا اعلان ہوگی، یعنی وہ فتح ہونے کے بعد سمجھ لیجئے کہ دجال کے خروج کا وقت قریب آ گیا. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خروج دجال سے پہلے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے. اگر یہ دجال تھا تو پہاڑ تو نہیں نکلے. اور اب ایسی کوئی علامت ابن سیاد کے ظہور کے وقت میں نہ تھی، لہذا ثابت ہو کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا. اور اس حوالے سے مشہور و معروف مفسر مؤرخ محدث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ لیس ابن سیادی هو الدجال الاکبر. ابن سیاد دجال اکبر تو نہیں، البتہ وہ بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بعض علماء نے کہا کہ بعض صحابہ ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے، حالانکہ وہ دجال نہیں تھا، بلکہ وہ تو محض ایک جھوٹا آدمی تھا. ایک دوسرے مقام پہ نقل فرماتے ہیں کہ والاحادیث الواردۃ فی ابن سیاد کثیرۃ. ابن سیاد کے متعلق بہت زیادہ احادیثیں موجود ہیں. ان احادیث میں سے بعض میں ابن سیاد کے معاملے متعلق توقف ہے، یعنی خاموشی اختیار کی گئی ہے. آیا وہ دجال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن سیاد کے متعلق تردد اور شک دجال کے تعیین کی وحی نازل ہونے سے پہلے ہو، اور اس مسئلے میں گزشتہ سیدنا تمیم داری کی حدیث فیصلہ کر دینے والی ہے. اور ان قریب ہم کچھ ایسی احادیث ذکر کریں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا. نیز امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الدجال الاکبر الذي يخرج في آخر الزمان غیر ابن سیاد. امام بہقی فرماتے ہیں کہ دجال تو وہ ہوگا، دجال اکبر جو آخری زمانے میں نکلے گا،
جس کا خروج آخری زمانے میں ہوگا ابن سیاد نہیں ہے۔ ابن سیاد اصل میں ایک کاہن تھا، ابن سیاد کاہن تھا۔ جیسے رسول اللہ نے پوچھا کہ میں نے کیا چھپایا ہے، کہا دکھ، بس یہ کہانت تھی اس کے اندر اور کچھ نہیں تھا۔ یہ یہودی نسل کا تھا اور کاہن تھا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے، تو کہنے لگا یاتینی صادق و کاذب، مجھے سچی چیزیں بھی آتی ہیں، سچے آدمی بھی آتے ہیں میرے پاس، جھوٹے بھی آتے ہیں۔ اور کیا ابن سیاد مسلمان ہوا تھا؟ بہت سارے اہل علم اور ائمہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن سیاد کے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قِيلَ أَنَّهُ الدَّجَّالُ وَقَدْ أَسْلَمَ۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کے شارح، کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور جیسا کہ امام ذہبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن سیاد، پھر اس کے بارے آگے فرماتے ہیں ثم اسلم فهو تابعون له روایت، وہ تابعی تھا اور اس کی بہت ساری روایتیں بھی ہیں، اور امام مالک نے اس سے روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات اس کے بارے میں ہے، ابن سیاد کے بارے میں، بھائیو، یزید کے زمانے میں انہوں نے کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے مدینے پہ حملہ کیا تھا، مدینے پر حملہ کیا تھا، اور بہت وہاں خوریزی ہوئی تھی، بہت لوگ مرے تھے۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے حکمران ایسا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حرہ، معرکۃ الحرہ۔ تو ابن جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فقدنا ابن سیاد یوم الحرۃ، جو حرہ کے مارکا تھا، جب وہ جنگ ہوئی اس کے بعد بھی اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں گیا، نہ لاش ملی اس کی، نہ اس کا کوئی وجود، کہاں گیا کچھ نہیں، اللہ اعلم۔ یہ بھی ایک ہے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی، بہت بڑے محدث ہیں، ہندوستان سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں وَهُوَ يوم غلبة يزيد ابن معاوية على أهل مدينة ومحاربته إياهم، یہ حرہ والے دن، جبکہ جیسے میں نے بتایا یزید نے وہاں پر حملہ کروایا تھا اور ان کی جنگ ہوئی تھی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ ابن سیاد حرہ والے مارکے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ ایک روایت اور بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن سیاد مرا، صلینا علیہ، اس کی نماز بھی پڑھی، اس کا چہرہ کھول کر دیکھا، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَهَذَا يَضْعَفُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَكَشَفُوا عَنْ وَجْهِهِ۔ یہ جو حرہ کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کو وہ مدینے پہ مرا اور اس کی نماز پڑھی گئی، اس کا چہرہ کھولا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حرہ کے واقعے سے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ تو باقی معاملہ بھائیو اس کا اللہ کے حوالے ہے، کیا ہے کیا نہیں تھا یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کے سامنے دجال سے بچاؤ کے طریقے، کون سے طریقے ہیں جس سے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بھائیو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف پڑھنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ باقی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے شعبان کے ایک اہم مسئلے کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور بھائیو وہ ہے 15 شعبان، لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو بعض لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا ہے اور اس کو مناتے ہیں،
اور قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، سورۃ دخان کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، اور لیلہ مبارکہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیلہ نصف من شعبان ہے، وہذا غلط، بالکل غلط ہے۔ آج بھی ہندوستان پاکستان کے بہت سارے علماء ٹی وی پہ آ کر اپنے دروس میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جمعے کے خطبات میں یہی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہوں گے کہ شعبان کی فضیلت لیلۃ النصف کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن، اور بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شہر شعبان میں، شہر رمضان میں۔ قرآن نازل ہوا کس میں؟ رمضان میں۔ اور کون سی رات میں؟ شعبان کی رات میں؟ لا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے یہ صحیح نہیں ہے، خود قرآن کے روح سے صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہم ایسی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی غلط بات بھی کہے تو ہم اس کو کہتے نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اتنا بڑا عالم ہے، یہ ڈکتور ہے، یہ فلانی ہے، اس کے بہت بڑا پیر ہے، یہ پھر یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ایسے ہم اسی کو کہتے ہیں شخصیت پرستی، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل آ جائے قرآن سے، سنت سے، کوئی شخص بھی بات کر رہا ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ خود سارے بڑے بڑے اماموں نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب صحیح بات تم کو مل جائے، صحیح روایت مل جائے، نبی کی خبر آ جائے تو تم میری بات کو، میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ یہاں تو اللہ کی بات آ رہی ہے، قرآن کی بات آ رہی ہے، حدیث سے بھی بڑھ کر، پھر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جائیں گے، اس قدر جائیں گے کہ قبرستان بھر جاتا ہے، قبرستان کے ساتھ جو روڈ ہوتا ہے وہ جام ہو جاتا ہے، اتنا جاتے ہیں، اور وہاں قمقمے جلاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں قبرستان میں، گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں، گھروں میں کھانا پکاتے ہیں، اور کھانا ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا مردہ آئے گا، اس کی روح آئے گی اور اس کو کھائے گی، اچھا جو اس کے پسندیدہ کھانا پکاتے ہیں، اس کو جو اچھا لگتا تھا، وہ بریانی اچھی لگتی ہے اس کی بریانی بنا کے رکھ دیں گے، وہ آئے گے کھائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ پیارے بھائیوں، ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ روح دنیا میں واپس آئے۔ روح دنیا میں جو چلی جاتی ہے یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ علیین ایک اونچا مقام ہے بھائیو۔ ایک صحابی سیدنا عبداللہ یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر یہ شہید کر دیے گئے، یا عبداللہ جو ان کے والد تھے، بہرحال ناموں میں تھوڑا مجھے مغالطہ لگ رہا ہے۔ ان صحابی کے والد، یہ جوان صحابی تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی، ان سے بہت ساری پوچھیں باتیں، تو انہوں نے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ صحابی شہید ہو کر آئے، کہا نہیں دنیا میں تم جا سکتے نہیں۔ اسی طرح شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پپوٹوں میں، اور وہ پوری جنت میں کھا پی رہی ہیں، شہید۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے تم کو کیا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے حدیث، عرش کے نیچے ان کی قندیلیں ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں رہتے ہیں شام کے ٹائم آ کر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو کہتے کچھ نہیں۔
پھر پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیں ہم کو، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ شہیدوں کو نہیں آنے دیتے، صحابی کو نہیں آنے دیا، تو بھائیو اور میری اور آپ کے رشتہ داروں کی روحیں دنیا میں آ جا سکتی ہیں؟ کیسے آ سکتی ہیں؟ علیین میں ہیں، اعلیٰ مقام پہ ہیں، وہاں سے آنا نہیں چاہیں گے۔ اور سجیل میں ہیں تو وہ جیل خانہ ہے، وہاں سے فرشتے لا یعصون اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے فرشتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارے عقیدہ ہے، روح، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہم کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا عقیدہ مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ روحیں واپس آتی ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر اس دن اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، پوری رات کو جاگتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے اور موضوع ہے کہ اذا کان، جب نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، صبح روزے رکھو، موضوع روایتیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی، کذب، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور جھوٹ پہ عمل بھی کرے تو کیا بنے گا اس کا، آپ خود سوچیے۔ ہاں، اس رات سے متعلق بھائیو ایک روایت ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو نظر کرم کرتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، اپنی مخلوق پر نظر کرم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، پوری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آگے سنیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معافی ہو جائے، اللہ آپ کو معاف کر دے، تو آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، الا لمشرک او مشاح، دو آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے، سب کو معاف کرتے ہیں، دو کو نہیں معاف کرتے۔ وہ دو کون سے ہیں بھائیو؟ اگر سن لیں تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ وہ ایک ہے شرک کرنے والا، شرک کرنے والا، جیسا شروع میں بتایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ کوئی بندہ شریک کرتا ہے کسی اور بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتے، اس رات میں بھی نہیں معاف کرتے۔ اور مشاحن، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر حقد ہے، اپنے بھائی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، شحناء رکھا ہوا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف کر دے، بھائیو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ ہاں البتہ جو آپ اپنی روٹین کے ساتھ عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد آپ چند وتر پڑھتے ہیں، یا آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں، خاص اہتمام نہیں کریں۔ اور راتوں میں تو نہیں کرتے تھے، آج خاص کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے وہ کام، تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ البتہ جو آپ اپنے روٹین سے کام کرتے ہیں وہ کریں۔ اور جیسا کہ اس مہینے میں روزہ رکھتے، رسول اللہ بہت روزہ رکھتے تھے، آپ اپنے 13، 14، 15 کا اگر روزہ رکھنے کے نیت سے اس 15 میں وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 15 شعبان کی نیت سے خاص روزہ رکھنا وہ ثابت نہیں ہے۔ 13، 14، 15 کی نیت سے آپ رکھ لیں، پیر جمعرات کے، یوم الخمیس اور یوم الاثنین کا روزے کی نیت سے اگر شعبان میں آپ رکھتے رہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ باقی بدعتوں سے بھائیو بچیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، اس رات میں بھی نہیں معاف کرے گا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.